سے کبھی بھی راضی ہونے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، جو لوگ، آتیناہم، ان کو ہم نے عطا کیا، الکتاب، کتاب، یتلونہ حق تلاوت، وہ تلاوت کرتے ہیں اسے، یتلونہ، تلاوت کرتے ہیں اسے، حق تلاوت، جس طرح سے تلاوت کرنا چاہیے۔ تلاوہ کسو کہتے ہیں؟ تلاوہ کا ایک معنی آتا ہے کیا کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی ایگزیکٹلی جو چیز ہے جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں بس اسی کے پیچھے 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 چلنے کو تلاوہ، یعنی تلوہ، الواحد تلو الآخر بھی کہتے ہیں، ایک اس کے پیچھے ایک، بالکل لگ کر، جی، الواحد بعد الآخر ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایک ہے، یہ ایک ایسا جا رہا ہے، یہ دوسرا اس کے گیپ کے ساتھ ہے، تو اس کو بعد بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو واحد تلو الآخر، ایک کے بعد ایک لگ کر، گیپ کے بغیر، تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو تلاوت کو، قرآن کریم پڑھنے کو تلاوت کیوں کہتے ہیں؟ کہ زبان جو الفاظ ادا کر رہا ہے، دل ساتھ ساتھ چلنا، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زبان کے پیچھے پیچھے دل کا رہنا، اس کو تلاوت کہتے ہیں، تلاوت۔ جی، اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کا دھیان کہیں اور پر ہے تو وہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ تلاوت کے لیے شرط ہے کہ جو آپ کے زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، آپ کا دل و دماغ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا رہنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کیا ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو تورات والے ہیں یا انجیل والے ہیں، قرآن والے، جن کو ہم نے قرآن عطا کیا ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنا چاہیے، جیسا تلاوت کرنا چاہیے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ہیں، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھنے سے کامیابی ہے۔ آپ تصور کریں کتنے نئے کورسز کر دیتے ہیں، ہم انجینئرنگ پڑھ لیے، ہم ڈاکٹری پڑھ لیے، ہم فلاں پڑھ لیے، ہم فلاں پڑھ لیے، لائف میں سکسس چاہیے، لائف میں کامیابی چاہیے، مگر قرآن کا بھی نہیں پڑھتے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، کامیابی اسی میں ہے۔ بھائی زبان سے آپ بول رہے ہیں، آپ مانے نہیں یہ بات۔ جو انسان یہ بات مان لے کہ کامیابی میرے قرآن میں رکھی ہے تو وہ قرآن ضرور پڑھتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مضامین نہ پڑھے، ہر مضمون پڑھے، آپ سائنس پڑھے، میتھس پڑھے، فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، جو آپ کی فیلڈ میں کام آتا ہے وہ آپ پڑھیے ضرور۔ لیکن کوئی انسان کو اگر یہ اس بات کا یقین ہے کہ کلام اللہ قرآن ہے اور اس کے پڑھنے میں ہماری کامیابی ہے، سکسس ہے دنیا اور آخرت کی، اگر یقین ہے تو وہ کتاب ضرور پڑھتے، مگر یقین نہیں ہے، زبانی طور پر بولتے ہیں، یقین نہیں ہے کہ قرآن میں کامیابی ہے، اسی وجہ سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اٹھا اٹھا کے رکھتے ہیں۔ قرآن اگر کامیابی کی کتاب مانتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، وہی لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہی لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک یؤمنون، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جن کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں، بس باتیں کرتے بولتے ہاں قرآن ہے، ہاں بڑی کامیابی کی کتاب ہے، مگر ہمارے کہاں جو ہے صلاحیت کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ اچھا، آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہندی سیکھ لیتے ہیں، تیلگو سیکھ لیتے ہیں، ملیالی زبان سیکھ لیتے ہیں، انگلش زبان، جی خاندان میں پورے ہندوستان میں کوئی انگریز تو ہے نہیں، لیکن انگریزی زبان سیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ سکسس کی لینگویج ہے صاحب، کمانا ہے، زندگی گزارنا ہے، لائف میں کامیاب ہونا ہے تو انگلش لازمی ہے۔ اچھا، کامیاب ہونے کے لیے انگلش لازمی ہے، اس لیے انگلش سیکھ لیتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے لیے اگر قرآن ضروری ہے تو عربی نہیں سیکھ سکتے؟ نہیں، کہاں ہو سکتا عربی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ قرآن کو ہم کامیابی کی کتاب سچے من سے مانے نہیں، اگر مانے ہوتے تو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب رہا جو لوگ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کر دے، یعنی اس قرآن کریم کا اور اللہ کے کلام کا کو ہدایت ماننے سے وہ انکار کر دے، اس سے کفر کرے، انکار کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ ہے، بس یہی لوگ ہے، فَأُولَئِكَ ہم آ رہا نا، تو یہ تاکید آ گئی، بس یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو گھاٹے کا سودا کرنے والے، خسارے میں پڑنے والے، نقصان اٹھانے والے، جو لوگ قرآن کو، اللہ کے کلام کو، جو لوگ نہیں مانے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں پیچھے رہ گئے،
یقیناً وہی لوگ خسارے میں ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کامیابی کی راہ اپناتے، اور کامیابی کی راہ قل ان ہدی اللہ هو الہدا، ہدایت تو اللہ کی طرف سے، گائیڈنس جس کو کہتے ہیں، صحیح راستہ دکھانا، کیا کہتے ہیں، وے آف سکسس جو ہے وہ اللہ، کامیابی کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے کلام سے ہی وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو قوت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔